الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 280 سے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر وہ ہے یعنی کون؟ قرض خوار، کس میں؟ تنگی میں، تو کیا کرنا ہے؟ تو اسے مہلت دینی ہے قرض ادائیگی تک۔ یعنی اگر آپ قرض دے رہے ہیں اور قرض خوار قرض ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے مہلت دے دیں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ تم اسے صدقہ کر دو، یعنی اسے قرض واپس ہی نہ لو۔ زمانہ جاہلیت میں کیونکہ قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی برابر تھی، کیونکہ سود در سود بڑھتا چلا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ تم تعلمون، اگر ہو تم اس بات کو جانتے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَوْنَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اب قیامت کے دن انسان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا کہ ڈرو اس دن سے جب تم لوٹائے جاؤ گے طرف اللہ کے، پھر پورا کر کے دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یعنی دنیا میں جو بھی اس نے نیکی کمائی، قیامت کے دن اسے اس نیکی کا پورا صلہ دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب ہم لین دین کرو ایک قرض کا تو لکھ لیا کرو اسے مقررہ وقت پر۔ اب کیا تھا کہ اگر کوئی صدقہ نہیں دے سکتا اور سود بھی لینا منع تھا تو ایسی صورت میں قرض کی ضرورت پیش آ جاتی۔ تو قرض کے اس آیت میں قرض کے لین دین اور اس کے اصول و ضوابط بتائے جا رہے ہیں کہ جب بھی دو فریقین آپس میں قرض کے لین دین کریں تو کیا کریں؟ اسے لکھ لیا کریں ایک وقت مقررہ پر۔ پھر کیا کریں؟ فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھ لیں ان دونوں کے درمیان، یعنی قرض لینے والے اور دینے والے کے درمیان، لکھنے والا عدل کے ساتھ، یعنی لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے، کسی ایک فریقین کی طرفداری نہ کرے بلکہ معاملے کو عدل کے ساتھ لکھے، صحیح تعداد میں لکھے، اس میں کوئی کمی پیشی نہ کرے۔ وَلَا يَأْبَ، اور نہ کریں کاتب لکھنے والا انکار، أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، کہ وہ لکھے جیسا کہ سکھایا اس کو اللہ نے، بس چاہیے کہ وہ لکھے۔ یعنی کاتب کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لکھنے کی صلاحیت اسے اللہ کی طرف سے نعمت کے طور پر ملی ہے، اور اس بات کا وہ پورا حق ادا کرے اور کسی کی ضرورت کو اسے پورا کرے، اس میں لکھنے میں کوئی کمی پیشی نہ کرے۔ یہاں علم والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے اپنے علم سے۔ فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ وہ لکھ لے جس پر حق ہے، یعنی ایک شخص بولے اور دوسرا اسے لکھے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے ربہ، اپنے رب سے، یعنی مقروض کو لکھواتے وقت تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، یعنی جو تقویٰ اختیار کرے گا وہی اللہ کے حق میں اور بندوں کے حق میں کمی نہیں کرے گا۔ وَلَا يَبْخَسْ، اور نہ وہ کمی کرے منہ شیئا، ان میں سے کسی بھی چیز میں سے، یعنی لکھواتے وقت کسی چیز میں کمی نہ کرے، یعنی اچھی چیز کی بجائے کم تر چیز لکھوائے، یا لکھواتے ہوئے اس کی مقدار، اس کی تعداد یا اس کی کوالٹی میں کوئی کمی پیشی کرے۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ، پھر اگر ہو وہ شخص یعنی مقروض کیا ہو؟ کم عقل والا ہو، ضعیف ہو، کمزور ہو، یعنی وہ لکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی قرض لینے والا کم عقل ہو، کمزور ہو یا بیمار ہو، یا وہ لکھوانے کی صلاحیت استطاعت نہ رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ اس کا ولی فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، کہ چاہیے کہ اس کا ولی لکھے، ساتھ کس کے؟ عدل کے ساتھ لکھے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، اور چاہیے کہ وہ انہیں گواہ بنا لے دو گواہوں کو، مِن رِجَالِكُمْ، تمہارے مردوں میں سے، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، پھر اگر وہ دونوں نہ ہو، دو مرد نہ ہو، یعنی تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں
اس لیے کہ تم پسند کرو من الشہداء گواہ میں سے، یعنی جو گواہ تمہیں پسند ہو تم اپنے لیے انہیں گواہ بنا لو۔ کیوں؟ ان تضل احداہما، کہ اس لیے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسرا اسے یاد کروا دے، یعنی ایک دوسرے کی مدد اور سپورٹ کے لیے ہے، اگر ایک بھول جائے تو دوسرا اس کی یاد دہانی کروا دے۔ اب کاتب اور گواہ کے کیا فرائض ہیں؟ وَلْيَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، کہ جب بھی انہیں بلایا جائے گواہی کے لیے تو وہ اس کا انکار نہ کرے، یعنی کسی بات کو تسلیم نہ کرنا اور نہ خوش ہو جانا کہ ہمیں بلایا گیا ہے، یعنی گواہ کو جب بھی گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ اسے یہ بات ناگوار نہ گزرے۔ وَلَا تَسْأُمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور یعنی معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی مدت کو ضرور مینشن کرنا چاہیے۔ اب تحریر لکھوانے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ بات یعنی یہ تحریر جو لکھوائی ہے زیادہ بہتر ہے اللہ کے نزدیک، یعنی اگر کسی معاملے میں گواہ بنائے جائیں یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے، یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کے لیے زیادہ درست ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، اور زیادہ قریب ہے کہ نہ تم شک میں پڑو، یعنی ایسے شک میں پڑنا جس میں اضطراب ہو، لکھ لینا زیادہ بہتر ہے، مگر یہ کہ ہو تجارت، کوئی تجارت حاضرۃ تدیرونہا، حاضر درست، بس تم لین دین کرو آپس میں، تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم لکھ لو اس کو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لو جب باہم خرید و فروخت کرو، یعنی جہاں بڑی بڑی رقمیں ہوں اور بڑے بڑے سود میں کسی کے بھر جانے کا خطرہ ہو تو وہاں کیا ہو، تم گواہ بنا لو۔ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ نقصان پہنچائے لکھنے والا اور نہ ہی گواہ۔ اب تکلیف کیسے پہنچانا ہے، یعنی یا تو ایسے کرتے ہیں کہ وہ زبردستی گواہ بنا لیتے ہیں، یا انہیں گواہوں کو دور دراز علاقوں سے بلا لیا جاتا ہے، یا پھر انہیں دھمکیاں دے کے اذیت دی جاتی ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بَيْنَكُمْ، تو بے شک وہ گناہ ہوگا تمہارے لیے، یعنی اگر تم گواہ اور کاتب کو تکلیف دو گے تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، یعنی جتنا تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہوگا اتنی ہی تمہیں علم کی گہرائی نصیب ہوگی۔ جن باتوں کی تاکید کی گئی ہے ان پر عمل کرو، اور جن سے روکا جا رہا ہے اس سے اجتناب برتو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور سکھاتا ہے اللہ تم کو۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر ہو تم سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور نہ تم پاؤ لکھنے والے کو، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو رہن رکھنا ہے قبضہ کی ہوئی، یعنی اگر تم سفر میں ہو اور تم لکھنے والے کاتب کو نہ پاؤ تو گروی رکھنا ہے قبضہ کی ہوئی چیز کو، یعنی جو چیز بطور ضمانت دی جائے لینے والا اس کا مالک نہیں بن جاتا، اور قبضہ اصل مالک کا ہی ہوگا۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اعتبار کر لے تم میں سے بعض پر، یعنی قرض دینے والا اور قرض لینے والے مقروض پر اعتماد ہو اور وہ اس سے رہن نہ لے تو مقروض کو قرض واپس کرنا ہوگا۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تو چاہیے کہ وہ شخص امین بنایا گیا ہے اس کی امانت کا، کہ چاہیے کہ وہ ڈرے اپنے رب سے اور نہ تم چھپاؤ گواہی کو۔ وَمَنْ
تکتمھا فإنہ آثم قلبہ واللہ بما تعملون علیم۔ اور جو کوئی بھی چھپائے گا اس کو یعنی اس گواہی کو تو بے شک وہ گنہگار ہے اس کا دل، اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو بھی تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں دل کے گناہ گار ہونے کی بات کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ جب بھی انسان غلط کام کرتا ہے تو سب سے پہلے انسان کی نیت ہی خراب ہو جاتی ہے، اور دل کے گناہ کیا ہے؟ حسد، تکبر، بغض، اس میں دنیا کی محبت کا شامل ہو جانا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں اور ارادوں کو اور تمہارے عمل کو خوب جاننے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ بھی آسمانوں و زمینوں میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو گے جو تمہارے نفسوں میں، اور تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو تم چھپاؤ گے حساب لے گا تمہارا ساتھ اس کے اللہ۔ یعنی اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین پہ ہے، تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، جو بھی تمہارے دل میں ہے ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اور جو اللہ کو پسند نہ آئے گی باتیں اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ بخش دے گا واسطے جس کے وہ چاہے گا، اور عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ اب محاسبہ کے نظر سے دل میں آنے والے خیالات کیا ہیں؟ ایک اختیاری خیالات ہیں اور ایک غیر اختیاری خیالات۔ اختیاری خیالات وہ ہیں جو انسان کے ارادے پر مبنی ہوتے ہیں، جو دل میں آ کے ٹھہر جاتے ہیں اور اندر ہی اندر ان پر عمل ہونے لگتا ہے، اور ایسے حالات پر پکڑ ہوگی۔ اور غیر اختیاری خیالات جو ہماری مرضی اور ارادے کے بغیر آتے ہیں ان پر پکڑ نہیں ہوگی۔ اور محاسبہ جو ہے وہ کن خیالات پر ہوگا؟ یعنی جو شرک کرے گا، شک میں مبتلا ہوگا، کفر، منافقت، اور ان کا تعلق ہمارے خیالات اور ارادے پر مبنی ہوگا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول ساتھ اس کے جو نازل کی گئی آپ کی طرف اپنے اس کے رب کی طرف سے، اور مومنوں پر۔ اب اہل ایمان اور مومنین کو کن باتوں پر ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کلن، سارے کے سارے، آمنا باللہ، ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور نہ فرق کرے درمیان کسی بھی ایک رسول میں سے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا سن لیا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے۔ یعنی اس آیت میں جتنے بھی احکامات ہمیں بتائے گئے ہیں وہ ہم نے سب سن لیے ہیں اور ان پر احکام کو پر اطاعت کریں گے۔ غفرانک کا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تیری بخشش چاہتے ہیں ہم، ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہم لوٹائے جائیں گے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمائی کی اور اس کے ذمہ ہے اس نے جو کمایا۔ یعنی جس کام میں نیت اور کوشش شامل ہو اس کا اتنا ہی اجر ہوگا۔ وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا، اور نہ تو ڈال ہم پر کوئی بھی بوجھ یعنی ذمہ داریاں یا عذاب یا مشکلات جیسے کہ تو نے ڈالی ہیں ہم سے پہلے لوگوں پر۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب نہ تو اٹھا ہم سے جس کی نہیں ہے طاقت ہمارے پر۔ وقف عنا، بس درگزر کر دے ہم سے، واغفر لنا، اور بخش دے ہم کو، یعنی گناہوں کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما کہ آئندہ ہم دوبارہ غلطی نہ کریں۔ انت مولانا، کہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، مشکل کشا ہے۔ فانصرنا، ہماری مدد فرما، وسائل کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے، علی القوم الکافرین، اوپر کافر قوم کے۔ ان آیات کی فضیلت حدیث سے واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نبی کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی، ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات ہیں۔ صحیح بخاری۔ ان آخری 2 آیات کی یہ بھی فضیلت ہے کہ اس سورت کی یہ آخری 2 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانے سے عطا کی گئی ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہیں، اور یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ الحمدللہ آج سورۃ البقرہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی یا کمی پیشی رہ گئی ہو اسے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور آئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت میں جو حکام کا ذکر کیا گیا ہے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور انہیں اپنے عمل میں ڈالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مختصر جائزہ اس سورت کا۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اس میں غور و فکر کریں۔ قرآن مجید کے احکامات پر عمل کر کے اجر عظیم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہدایت کے لیے اصل چیز کتاب الہی ہے اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے۔ اللہ کے احکامات کا مذاق نہیں اڑانا، اس کی عظمت کو دل میں محسوس کرنا ہے۔ اس کے احکامات سے من مانے مطلب نہیں نکالنے چاہیے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد پہچانیے اور بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں۔ والدین، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کریں اور اللہ کی عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ کریں۔ نماز کو قائم کریں اور لوگوں سے بھلی بات کریں۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کے کلمات دہرائیں۔ دل کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اخلاص کے ساتھ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں۔ اپنی ہر چھوٹی بڑی غلطی کو تسلیم کریں۔ مکمل طور پر جھوٹ سے اجتناب برتیں۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کریں۔ مشکل آنے پر اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کریں۔ علم کے ساتھ ادب بھی سیکھنا ہے۔ اللہ کے راستے میں اس کے دیے ہوئے علم کے ذریعے اچھی نیت کے ساتھ خرچ کریں۔ اپنی نیت کو خالص کرنا ہے۔ بے علم لوگوں سے کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ پر امید اور شکر گزار رہیں۔ تقوی اختیار کریں۔ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اللہ کی نشانیوں سے سبق حاصل کریں۔ فاستبقوا الخیرات میں جلدی کریں۔ کسی نہ کسی کو قرآن پڑھنے کی دعوت ضرور دیں۔ رضا الہی کے حصول کے لیے جان لگائیں۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت کریں۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر حق بات کو نہ چھوڑیں اور اللہ کے سکھائے ہوئے طریقوں کا ذکر کریں۔ ہر کام نرمی سے، خوش اخلاقی سے کریں۔ کبھی مایوس نہ ہوں، اپنی کوشش کو جاری رکھیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کو معمول بنائیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی پسندیدہ چیز فی سبیل اللہ خرچ کریں۔ اللہ سے بخشش طلب کریں، عذاب سے پناہ مانگیں، سنتوں کی پیروی کریں، قرآن سیکھیں، پڑھیں اور آگے اس کی تعلیم دیں۔ ہر کام بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں۔ اللہ سے محبت کی علامت سے ہر ایک سے اچھے اخلاق سے ملنا ہے۔ دین کی تبلیغ میں پہلے خود عمل کریں اور پھر دوسروں کو اس کی تلقین کریں۔ اللہ کے راستے میں بے حساب خرچ کریں۔ آخرت کی فکر کریں، تقوی اختیار کریں اور اللہ سے کیے ہوئے اور بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں۔ قرآن کی تلاوت کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے محبت کرنے والا قرآن کی تلاوت خوش الحانی سے کرتا ہے۔ اپنے گناہوں سے دور رہیں۔ دل میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں۔ اللہ کے سامنے دل کی نرمی اور عاجزی کا اظہار کریں۔ صالحین کی محبت اور علم سے فائدہ اٹھائیں اور کائنات پہ غور و فکر کریں۔ اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پر صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔